بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ذاکروں کی باتیں نہیں ہیں، یہ ذاکروں نے کتابوں سے پڑھی ہیں. وہ بعض لوگ کہتے ہیں جی، خود مجھے ایک جگہ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی، میں نے کہا کہ کچھ فضائل پڑھ رہے تھے کہ قرآن مجید میں نے کہا جی میری اپنی تحقیق ہے، 15 جگہ مولا علی کا نام اللہ نے لیا ہے. تو ایک یہ کلپ ہمارا وائرل ہو گیا، تو ایک صاحب جن کو فضائل ہضم نہیں ہوتے جی، وہ مجھ سے کہنے لگے آپ ذاکروں والی مجلس پڑھتے ہیں. میں نے کہا اعزاز حاصل ہے کہ میں ذاکر ہوں. آپ دلیل مانگیے، آپ حوالہ مانگیے، آپ کہیے کہ آپ یہ بات کہاں سے پڑھ رہے ہیں، یہ تو آپ کا حق ہے. مگر یہ کیا بات ہوئی کہ صاحب جہاں فضائل اہل بیت نظر آئے وہاں آپ کو پانی کا گلاس چاہیے ہوتا ہے، آپ کے حلق سے فضائل ہی نہیں اترتے. میں جنہیں کہہ رہا ہوں انہیں کو کہہ رہا ہوں بھائی. تو یہ بعض لوگوں کا، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، بات کر رہا تھا، تو لوگوں نے کہا یہ آپ غلو کر رہے ہیں. میں نے کہا جی آپ کو ہر وہ چیز جو آپ نے نہیں پڑھی وہ غلو نظر آتی ہے. اپنا مطالعہ بڑھائیے جی. میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سیدھے ہاتھ سے تکیہ لگائے ہوئے تھے، الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے. جی میں جلدی سے، کلپ کٹ نہیں جائے میرا کہیں ہے کہ مولانا نے دیکھو کیا بول دیا، پوری بات سنیں گے. تو ابو بصیر حضرت حشام نے یہ منظر دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم سیدھے ہاتھ سے ٹیک لگا کے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. تو انہیں سمجھ میں نہیں آئی بات، ویسے آپ کو، مجھے نہیں آ رہی سمجھ میں جی. تو وہ وہاں سے چلے امام صادق کے گھر کی طرف. تو میرے چھٹے امام کے گھر سے ابو بصیر آ رہے تھے، تو گلی میں ملاقات ہوئی. تو حضرت حشام بھی شاگرد ہے امام صادق کے، ابو بصیر بھی ہیں. تو حضرت حشام نے ابو بصیر سے کہا مجھے امام سے ملنا ہے. انہوں نے کہا یہ وقت تو امام کے ملنے کا نہیں ہے. کہا مجھے ایک ایسی الجھن دور کرنی ہے جو میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے. بھائی کیا الجھن دیکھ لی؟ ابو بصیر کہتے ہیں حشام سے کیا الجھن دیکھ لی؟ کہا جو ہمارے آئندہ کا امام ہے، جو کل ہمارا امام ہوگا، جو آئندہ مستقبل کا ہمارا 7واں امام ہے، ان کا ہمیں حکم یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا کرو. خود اگر امام اس طرح سے کر رہے ہو تو ہم کہاں جائیں؟ تو ابو بصیر نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں. روایت کو لے کر آئے ہیں آیت اللہ جوادی عاملی تفسیر تسنیم میں. اس آیت کی تفسیر میں، اس روایت کو اس آیت کی تفسیر میں لے کر آئے امام تفسیر تسنیم کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے اسے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. استکبرت ام کنت من العالین، متکبر ہو گیا تھا یا علیوں میں سے ہو گیا تھا؟ عالین علی کی جمع ہے. یہاں نقل صاحب فرماتے ہیں عالین علی کی جمع ہے. یہ سارا گھرانہ جب وہاں ہوتا ہے تو سب علی ہوتے ہیں، اور جب یہاں آتے ہیں تو سب محمد ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل. تجھے کس نے روکا تھا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو آیت اللہ جوادی عاملی اللہ کے دو ہاتھوں کی تفسیر کرتے ہوئے اس روایت کو لے کر آتے ہیں کہ جب مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے دو ہاتھوں کا فلسفہ کیا ہے، تو میرے مولا علی نے فرمایا کلتا الیدین یمین. مولا علی کا جملہ ہے، مولا علی کا یہ فرمان ہے، فقرہ ہے اور حدیث ہے. فرماتے ہیں اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. کلتا الیدین یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. اس روایت کو لے کے آیت اللہ جوادی عاملی نے اس روایت کو جوڑا کہ امام موسیٰ کاظم جب ایسے کھانا کھا رہے تھے تو حشام کے سوال پر ابو بصیر نے جواب دیا پریشانی کی کیا بات ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں. بہت دیر سے آپ سن رہے ہیں مجھے، مگر میرے مطلب کا ایک جملہ ابھی آیا ہے اور وہ جملہ آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہوتے ہیں.
ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اہل بیت سے خیر ہی خیر ظاہر ہوتا ہے اور دشمنوں سے شر ہی شر صادر ہوتا ہے۔ جو خیر مطلق ہو، اچھا ان کے اہل بیت کا الٹا ہاتھ کیوں نہیں ہے؟ بات کر لی ہے تو پوری کروں نا۔ اہل بیت کے کا الٹا ہاتھ کیوں نہیں ہے؟ بھائی الٹا ہاتھ اللہ نے دو وجہ سے بنایا ہے، یا ازالہ نجاست کے لیے، میں نے جب ہی قیام کیا کہ ذرا میں دیکھوں میرا مجمع کیا کہتا ہے، یا نجاست دور کرنے کے لیے، یا نجاست دور کرنے کے لیے، یا قیامت میں گناہ گاروں کو نامہ عمل الٹے ہاتھ میں دیا۔ اب جس کے ہاں عصمت ہو وہاں گناہوں کا گزر نہیں ہے تو الٹے ہاتھ کا مطلب کیا؟ اور جہاں عصمت ہو اور نجاست کا گزر نہیں ہے وہاں الٹے ہاتھ کا فلسفہ کیا؟ جہاں برکت ہی برکت ہو، جہاں رحمت ہی رحمت ہو، جہاں طہارتیں ہی طہارتیں ہو، وہاں الٹے ہاتھ کا فلسفہ ہی نہیں ہے۔ اچھا اللہ نے دو ہاتھ بنائے ہیں، دونوں ہاتھوں کا فلسفہ مکمل طاقت ہے۔ وہ کہہ رہا ہے نا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ بچہ اگر ایک ہاتھ سے بالٹی اٹھا رہا ہو، اس سے پانی کی بھری بالٹی اٹھ نہ رہی ہو، تو اس کے ابا، اس کے دادا، اس کی اماں کہتی ہیں بیٹا دونوں ہاتھوں سے اٹھاؤ۔ دونوں ہاتھوں کا مطلب ہے مکمل طاقت۔ اللہ اعلان کر رہا ہے میں نے آدم کو مکمل طاقت سے بنایا ہے، ساری صلاحیتیں میں نے رکھی ہیں، آدم میں ہر صلاحیت کو رکھا ہے۔ اللہ نے مکمل طاقت سے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ہاتھ مجموعہ ہے 5 انگلیوں کا، اور 5 انگلیوں میں 14 پور ہیں۔ انگوٹھے میں 2، ہر انگلی میں 3، بعد میں گن لیجئے گا، میں گن کے بتا رہا ہوں۔ پورے ان 5 انگلیوں میں 14 بند ہیں۔ وہ چاہتا تو 16 رکھ دیتا، وہ چاہتا تو 13 رکھ دیتا، میرے اور آپ کو حق تھا کہ میں اعتراض کرتے۔ وہ کہہ رہا ہے تم وسیلے کو نہیں مانتے، مجھ سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہو۔ اب مجھ سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہو تو میری کرامت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں تمہارا دل نہ توڑوں۔ تم کہتے ہو کہ ہم تو اللہ سے ڈائریکٹ بات کریں گے، ہمیں تو وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو میری کرامت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہارا دل نہ توڑوں، مگر رہنمائی کرنا بھی تو میرا کام ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ کہا جب دعا مانگو تو ہاتھ اٹھا کے مانگو۔ جب اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جائے گی تو آج نہیں کل غور ہی کر لیں گے یہ 5 میں 14 کا فلسفہ کیا ہے۔